الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہمارا اگلا لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 9 سال کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج ہم نبوت کے 10ویں سال کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبوت کے 10ویں سال میں کیا ہوا۔ نبوت کے 10ویں سال میں ماہ رمضان المبارک میں حضرت ابو طالب نے وفات پائی، اور ان کے 3 روز بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی۔ اب کفار قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی پر اور دلیر ہو گئے، اور ایک روز ایک نابکار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے جب دیکھا تو پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو دھونے لگی اور ساتھ روتی جاتی تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ آ کر اس خیال سے کہ اگر ثقیف ایمان لے آئے تو قریش کے برخلاف میری مدد کریں گے، طائف کا قصد کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف یعنی عبد یلیل اور اس کے بھائی مسعود اور حبیب کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا بری طرح جواب دیا اور بولے، اگر آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو پیغمبری کے لیے آپ کے سوا کوئی اور نہ ملا؟ استغفر اللہ۔ تیسرے نے کہا، میں ہرگز آپ سے کلام نہیں کر سکتا، اگر تو آپ پیغمبری کے دعوے میں سچے ہیں تو آپ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹے ہیں تو قابل خطاب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی باتیں سن کر مایوس ہوئے، واپس ہوئے تو انہوں نے، یہ جو لوگ تھے، انہوں نے کمینے لوگوں اور غلاموں کو آپ پر ابھارا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازیبہ الفاظ کہہ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اتنے میں اور بھی لوگ جمع ہو گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان سے گزرے تو قدم اٹھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب پھر چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ مذاق اڑاتے اور ہنستے۔ اس طرح انہوں نے عتبہ اور شیبہ اسران ربیہ کے باغ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ میں ایک انگور کی شاخ کے سائے میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو ان کو آپ کی اس حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے جاؤ اور کہہ دو کہ یہ وہ کھا لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس متعجب ہوا، کہنے لگا کہ ان شہروں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا، نینوا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک بندے یونس بن متا علیہ السلام کا شہر ہے۔ پھر اس نے آپ سے یونس علیہ السلام کا حال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی میری طرح پیغمبر تھے،
یہ سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، یعنی وہ عداس جس کو بھیجا گیا تھا انگور دے کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی سفر میں مقام نخلا میں جو مکہ مشرفہ سے ایک رات کا راستہ ہے، شہر نصیبین کے جن حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ وہ سن کر ایمان لے آئے، اور قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ جن میں، تو وہ اس آیت میں یہی جن جو ایمان لے کے ہیں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر نخلا میں چند روز قیام رہا، وہاں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا میں تشریف لائے اور معتم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ اور ایمان میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مطعم کے ہاں رہے۔ جب صبح ہوئی تو مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کیجئے اور خود تلواریں لگائے ہوئے طواف میں موجود رہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو اسی حیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے۔ اس سفر طائف کے مدتوں بعد ایک روز سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے سخت ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تیری قوم سے دیکھا اور جو میں نے ان سے دیکھا اس میں سب سے سخت عقبہ کا دن تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ابیالیل بن کلال پر پیش کیا، اس نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا، بس میں غم کی حالت میں گردن جھکائے چلا، مجھے ہوش نہ آیا مگر کرنو سعالب نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبریل علیہ السلام دکھائی دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے اور انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا وہ بھی سن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا قول سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اخشبین کو الٹ دوں، الٹ دیتا ہوں۔ رحمت عالم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور مہربانی تھی کہ اتنا زیادہ ظلم سہنے کے بعد بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر جب نبوت کا 11واں سال شروع ہوا، یہ ہم نے 10ویں سال کے واقعے پڑھے، پھر 11واں سال شروع ہوا 11 سے 13 نبوت تک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نواحِ مکہ میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے۔ ان میلوں میں عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ عکاظ جو ان میں سب سے بڑا میلہ تھا اور طائف کے درمیان، یعنی طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا، یعنی کہ نخلا اور طائف کے درمیان تھا، اور یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اور شورا کا دنگل تھا۔ ذی-قعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تک یہ میلہ لگا کرتا تھا۔ پھر مجنہ اور مرر زہران کے متصل مکہ سے چند میل پر یہ جگہ تھی۔ اخیر ذی-قعدہ تک وہاں میلہ لگتا تھا، اور ذوالمجاز جو کہ عرفہ کے متصل تھا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 8ویں تاریخ تک وہاں پر میلہ لگتا تھا۔
بعد ازاں لوگ حج کو نکلتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے، مگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا دم نہ بھرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغرض تبلیغ تشریف لے گئے وہ یہ تھے: بنو عامر محارب، فزارہ، غسان اور مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نضر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، حزرہ اور ہزارمہ، ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی، مگر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ ابو لہب لعین ہر جگہ ساتھ جاتا، جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا اس کا کہنا نہ مانو، استغفر اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا کہ ان کا کہنا نہ مانو، یہ بڑے دروغ گو ہیں، دین سے پھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت منا میں عقبہ کے نزدیک، جہاں اب مسجد عقبہ ہے، قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ واضح رہے کہ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا۔ بہت قدیم زمانے میں یہاں قوم امالیکہ کے لوگ آباد تھے، ان کے بعد شام سے یہود بھی یہاں پر آ کر بسے اور انہوں نے یثرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے۔ جب معارب واقعہ یمن میں سیل عریم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے، چنانچہ قبیلہ ازد بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ گئے۔ تمام انصاران تھے ان کے 2 خاندان، یہ جو 2 خاندان سے ہیں جو تمام انصار ہیں، جیسا کہ پہلے آ چکا۔ یہود کا چونکہ بڑا اقتدار اور زور تھا، اس لیے قبیلہ اوس اور خزرج کا آخر کار ان کے حلیف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے، اوس اور خزرج جو کہ بت پرست تھے، ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والا ہے، اس لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا، واللہ یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے یہودیوں سے سنا ہوا ہے، تو مدینے کے یہودی ہیں وہ ان کا ذکر کرتے تھے، تو کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں مکہ آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، کسی امر معروف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چونکہ عورتوں سے انہی باتوں پر بیعت ہوتی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی بیعت ہی کہا گیا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا یعنی کہ عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد المناف کو بنی غرض بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر بنی عبد الاشہل اوسی میں آئے۔ اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے اور ان کے ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بقول مشہور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں جسد شریف کے ساتھ معراج شریف ہوا۔ وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں اور معراج شریف کے بہت مزید واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس لے کے جایا گیا، وہاں سے پھر عرش معلیٰ تک گئے اور راستے میں کئی واقعات پیش آئے، جنت اور دوزخ کی سیر کی، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کا دیدار کیا، اور وہیں پہ اللہ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بغرض حج مکہ میں آئے،
جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ منع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا ہے، اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرر انصاری خزرجی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا، ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیعت کر لیجئے۔ واللہ ہم اہل حرب و اہل سلاح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔ ابو الحسن بن تیہان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اس طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ انصاری خزرجی نے ان سے کہا، یہ بھی خبر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دو گے تو پھر بیعت کر لو۔ سب بولے، ہم اسی بات پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت ملے گی۔ یہ سن کر سب نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں، جیسے کہ پہلے بیعت عقبہ اولا تھا، اب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا جن کے نام خود انصار نے پیش کیے، اور ان سے یوں خطاب فرمایا کہ تم اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے تھی، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے ڈیروں میں چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان لوگوں کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے انہی کے اونٹ کے تنگ سے ان کے ہاتھ گردن سے جکڑ لیے اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔